بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے جو عنوان لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بیان۔ توبہ آدم علیہ السلام شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی سراندیپ میں جا رہو تاکہ فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم علیہ السلام برضائے الہی خطہ ہندوستان میں آئے اور بود و باش اختیار کی۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گری سکھلا دیں۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبرائیل، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی، گرمی و تپش سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر ڈال دی۔ وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے۔ پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، تب ٹھہرے گی۔ اور کعب الاحبار نے لکھا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے۔ تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا آدم علیہ السلام کو۔ انہوں نے پھر چکماک جھاڑ کر آگ نکالی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا دیا، اور بعض نے کہا ہے 2 گائیں عین البقر سے لا دیں، اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دیا، اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل ٹیڑھا چلنے لگا تب آدم علیہ السلام نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر غصے میں آ کر بیل کو چھوڑ دیا اور خود وہاں سے چل دیے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، بیل نے مجھے سرزنش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنا ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پالان گردی، جس کو ہندی زبان میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے لکڑی ماری۔ تب بیل نے روح بسوئے آسمان کیا اور رویا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کو ناراض ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تضرع کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا ہے اور فرمایا تم نے بہشت میں بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت تم پر اذیت ہو گئی۔ اگر تم بیل پر سختی کرو گے تو پھر درست نہ ہوگا۔ تم جلد جاؤ، اپنے کام میں مصروف رہو۔ میں بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں۔ تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے۔ زمین پر گیہوں بکھیرا، وہ بار لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم، مجھے معاف رکھو، میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اول گیہوں کو پیس پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک۔ تب حوا نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے
روٹی پکا کر آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھیں۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھائیں۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ذرا تامل کیجئے، آفتاب غروب ہونے دو کہ تم روزے دار ہو۔ جب شام ہوئی آدم و حوا نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خال سیاہ سینے پر میرے نمودار ہے اور جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ 7 اندام ان کے سیاہ رنگ ہوئے۔ پھر وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید مجھ پر دوسری پریشانی آ گئی۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا تم 2 روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ غم کو شفائے کامل بخشے گا، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے فرض کیے تھے، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے خطہ ہندوستان میں آ کر مسکن حاصل کیا تو حوا حامل ہوئیں اور ایک بیٹا اور بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام قابیل اور بیٹی کا نام اکلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھیں۔ پھر حوا حامل ہوئیں اور ایک بیٹا اور بیٹی جنی۔ بیٹے کا نام حابیل اور بیٹی کا نام غازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت نہ تھی۔ روایت ہے کہ حوا 120 بار جنی تھیں، ہر دفعہ ایک بیٹا اور بیٹی جنتی تھیں، اور دوسری روایت ہے کہ 180 بار جنی تھیں، اور روایت کی گئی ہے کہ قابیل ماں کے پیٹ میں بہشت میں تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی، اس واسطے کہ بہشت جائے پاک ہے، نہ جائے آلودگی خون کی۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم سے کہا اللہ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اکلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ بسبب دوستی کے تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے عدول حکم اپنے ماں باپ کا کیا وہ قابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے بموجب حکم خدا کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اکلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ میری شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تسلی خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا دونوں بھائی کوہ منا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اس کی بیوی اکلیمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم باپ کے کئی بکریاں لا کر ذبح کیں اور کوہ منا پر رکھ دیں، اور سنا ان کو تحقیق احوال آدم کے بیٹوں کا۔ جب نظر مانی دونوں نے کچھ نظر پھر قبول ہوئی ایک سے اور نا قبول ہوئی دوسرے کی، غرض دونوں بھائیوں نے قربانی کوہ منا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی ہماری قربانی قبول کرو۔ وہیں آتش بے دود و مثال سمریغ نے آ کر قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ کی۔ تب قابیل حابیل سے بولا جیسا کہ اللہ نے فرمایا قال لا قتلتک، قابیل نے حابیل کو کہا میں تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا کہ قربانی تیری قبول ہوئی ہے۔ حابیل نے کہا انما یقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی۔ اگر تو ہاتھ چلاوے گا مجھ پر مارنے کو، میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو، میں ڈرتا ہوں اللہ سے
جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اب وہ کوہ منا حاجیوں کا محل مناجات ہے۔ قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم کے زمانے میں وہ آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگ آ کر اسے جلا دیتی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ایام میں حاکمی کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا، فریقین جن کے درمیان جھگڑا ہوتا میں سے اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر ہلتی تو دروغ گو ہوتا۔ اور حضرت یوسف کے زمانے میں حاکم سا تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اور اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ حضرت داؤد کے زمانے میں حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو مختصمین میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا، اور اگر وہ نہ آتی تو جھوٹا۔ حضرت سلمان کے عہد میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا، متخاصمین پر کہ پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ جھوٹا۔ اور حضرت زکریا کے زمانے میں قلم آہنی تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو آدمی سچا ہوتا، اگر ڈوب جاتا تو وہ جھوٹا۔ اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آیا تب اللہ نے ان سب حکموں کو منسوخ کر کے گواہوں پہ رکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے محمد، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو نیک عمل ملے گا، اور اگر جھوٹا ہوگا اس کو اس کے بدلے بد ملے گا۔ یہ بدلہ ہے پورا جو عمل کرتے ہیں دنیا میں۔ پس حاصل کلام، حابیل و قابیل دونوں بھائی کو ہمنا پر قربانی دے کر باپ کے پاس آئے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، تیری بہن اکلیمہ حابیل پر حلال ہے اور تجھ پر حرام۔ قابیل اس بات کو سن کر اس کے مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت پر نگاہ رکھتا تھا کہ کیوں کر اس کو دفع کریں، اور اس زمانے تک کسی نے کوئی خون ریزی نہ کی تھی مگر قابیل نے حابیل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی میرے باپ کی قبول ہوئی، تیرے باپ کی نہیں۔ حابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ اللہ عدل کرنے والا ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز حشر عند اللہ ماخوذ ہوگا اور مستوجب دوزخ ہوگا، اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن جانی ہوا۔ اور ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بکری خانے کے پاس جا کر دیکھا، اور وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل اس میں سوتا ہے، اور اس میں متردد ہوا کہ اس کو کس طرح سے مار ڈالوں۔ قضاء الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے آیا اور ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، سانپ مار گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابیل نے ابلیس لعین سے علم حاصل کر کے ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابیل کے سر پر مارا، حابیل مر گیا اور مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بعد گدھ اس پر آ گرے۔ قابیل متردد ہوا کہ اس کا کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پہ لے کر گرد عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرا وہ زمین شور ہو گئی۔ پس اللہ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فضیحت کرے، تب کوے کو بھیجا جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا کوریدہ زمین کو کہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپانا ہے میت اپنے بھائی کا۔ خلاصہ یہ کہ دو کوے اللہ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ بعد اس کے اپنے چنگل، پنجے اور چونچ سے زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کر اس میں
دوسرے کعبے کو گاڑ کر چلا گیا۔ پس قابیل نے کہا، ترجمہ: اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کعبے کے کہ میں چھپاؤں عیب اپنے بھائی کا؟ پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا کہ جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کو کیا کرنا چاہیے۔ قابیل حابیل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے۔ تب اس کو مانندے پشتارے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ آخر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین کرید کر دوسرے مردہ کوے کو دفن کیا۔ تو اس نے دفن کرنے کا طور دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں دیکھی، تب وہ پشیمان ہوا۔ اس نے کوے کا حال دے کر قبر کھودی اور حابیل کو دفن کیا، بعد جانے کا قصد کیا۔ اس وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین، قابیل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابیل نے روح بسوئے آسمان کیا اور کہا، خدایا، ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، اے ملعون ابلیس، اے ملعون! ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہیں کی تھی۔ وہ پھر سے بولا، خدایا، میرا باپ بھی گندم کھا کر عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر اتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسے کہ تو نے کیا؟ پھر قابیل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب، قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ میری توبہ اس کلمہ کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، اے زمین، اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت پر قابیل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا۔ اس طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ جب مکہ سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابیل کی تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعد لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا، چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا، سونا سب ترک کیا اور شب و روز ان کے غم میں فکر کرتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاسو الغیاسو، اے پدر، اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم نیند سے چونک اٹھے اور زار و زار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آدم علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، مت گریہ ازاری کرو، اللہ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت جبریل آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا ہے۔ حضرت آدم نے کہا، لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون اس کا اگل دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم و حوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکال کر دیکھا کہ مغز اس کا نکل پڑا ہے اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اور بھی بہت ساتھ دونوں روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان لائے، اور روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو تمام عالم کے گرد پھرایا۔ جس موضع میں وہ جاتے، وہ موضع یہ ظلم دیکھ کر روتے، اور وحوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریہ ازاری کرتے اور کہتے کہ بھاگنا چاہیے انسان سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کیا، اور اس وقت ان کے فرزند 120 تھے، اور اس وقت تک سوائے حابیل کی کوئی بھی نہ مرا تھا۔ سب بیٹوں نے تب اپنے باپ کے پاس آ کر عرض کی، ہم کچھ روپے پیسے چاہتے ہیں۔
کہ اس سے کمائیں اور سوداگری کر کے کھائیں۔ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا ایک مٹھی چاندی لا دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ وہ اسے تجارت کر کے کھائیں۔ پس غیب سے آواز آئی سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دے تاکہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھائیں تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے مختلف قسم کے میووں کی بیٹوں سے فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے کے لیے گئے مگر حضرت شیس علیہ السلام تیمارداری میں باپ کی حاضر خدمت رہے۔ جب ان لوگوں کے آنے میں تاخیر ہوئی تو حضرت شیس کو حضرت آدم نے فرمایا تو اس پہاڑ میں جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے کہا آپ میرے والد بزرگ ہیں تو آپ کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے بے شک ضرور میوے بھیجے گا اور آپ کی دعا اللہ کی درگاہ میں قبول ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم خوری کے اور تم پاک صاف ہوں۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک طبق زریں اور اس میں طرح طرح کے میوے جیسے کہ امرود، سیب، نارنجی، ترنج، لیمو، انگور، انجیر، خربزہ وغیرہ اس میں رکھ کر اور دوسرا طبق زر سرخ کا اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ حور کس لیے ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ نے اس حور کو بہشت سے حضرت شیس کی زوجیت میں بھیجا ہے کیونکہ سب فرزند سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں یعنی جوڑوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ بعد نے روایت کیا ہے کہ وہ حور پھر بہشت میں چلی گئی اور ان کے لیے قیامت تک بہشت میں منتظر رہے گی۔ اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ حضرت آدم نے اس حور کی شادی حضرت شیس سے کر دی اور اس حور کی عرب زبان تھی، جو فرزند اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس حضرت آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا اور کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دانا بینا ہوا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے کہ میں دنیا سے کوچ کروں گا، حضرت شیس قائم مقام میرا رہے گا، تم سب اس کی فرما برداری کیجیو اور اس پر ایمان لائیو۔ جب انہوں نے حضور میں اقرار کیا اس کے بعد حضرت نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ بیٹے سب باپ کی جدائی میں بہت روئے، نماز جنازہ کی پڑھ کر دفن کیا، 2 سال تک باپ کی قبر پر حاضر رہے، بعد جدا ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔